اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے ہمارے جو لیگل سسٹم کے اندر فیملی کیسز ہیں اور فیملی کورٹ ہے اس کے پروسیجر کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور یہ ویڈیو خاص طور پر جو نئے وکلاء ہیں، ہمارے نیو کمرز ہیں، نئے ابھی LLB مکمل کر کے اور اپنا لائسنس لے کر بار کے اندر پریکٹس کے لیے آتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان فیملی کیسز کے حوالے سے مطلب پریشان ہیں۔ یہ دونوں کے حوالے سے ہوگا کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فیملی کورٹ کے اندر جو فیملی کیسز کا پروسیجر وہ کیا ہوگا۔ یعنی اس میں اگر دیکھا جائے تو مختلف دعویٰ جات ہیں جو خواتین کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ جس طرح اگر کوئی خاتون سیپریٹ ہو جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، طلاق ہے یا خلا ہے یا اس طرح کے معاملات میں، یا نہیں بھی ہوتی تو سیپریشن ہو جاتی ہے، طلاق خلا کے بغیر بھی اپنے میکے میں رہتی ہے، اس کے بچے ہیں، تو اس کو سارے کے سارے جو ایکسپینڈیچر ہوں گے بچوں کی اور اس کا نان نفقہ جو ہوگا وہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے، شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی۔ اور اس کا جو سامان جہیز ہوتا ہے وہ بھی اگر وہاں پہ اس کے سسرال میں پڑا تو وہ بھی لینے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس میں جو مختلف دعویٰ جات ہوتے ہیں وہ ریکوری سوٹ جو فائل کیے جاتے ہیں، اس میں سامان جہیز کے لیے ریکوری سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے، حق مہر کے لیے ریکوری سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے، خرچہ نان و نفقہ کے لیے وہ چاہے خاتون ہو یا اس کے بچے ہوں ان کے لیے نان و نفقہ کے لیے ریکوری سوٹ یا دلاپانے حق مہر اور نان و نفقہ اور خرچہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سیپریشن کے حوالے سے وہ ڈیزولیشن آف میرج یعنی خلا کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے خلا کے حوالے سے ایک اور ویڈیو آلریڈی میری موجود ہے چینل پہ، اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہوں گی وہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام جو دعویٰ جات تھے یہ تھے اس کے حوالے سے خاتون کی طرف سے۔ اب مرد بیچارے کو یہاں ابھی کیا کہہ سکتے ہیں، صرف ایک ہی اس کے پاس دعویٰ ہے اور اس کا بھی اتنا خاص امپیکٹ نہیں آتا۔ وہ کنجوگل رائٹس کا اعادہ حقوق زن نشوئی کا وہ کر سکتا ہے کہ اگر بیوی اس کی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے یا کہیں جا کے رہنا شروع ہو گئی ہے تو وہ عدالت کے ذریعے دعویٰ کر کے، اگر وہ دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے تو وہ عدالت پابند کرے گی اس کو کہ وہ واپس آ کے اپنے گھر رہے اور اپنے جو لائبلٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں وہاں پہ فلفل کرے۔ اب جب دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے کسی بھی قسم کا، جتنے بھی دعویٰ جات کا میں نے ذکر کیا اوپر، اس میں سب سے جو پہلا جو سٹیپ ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کا، جب دعویٰ دائر ہوتا ہے تو کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس کو سمن کیا جائے تاکہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے، ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو اطلاع ہو جائے کہ آپ کے خلاف یہ ایک دعویٰ آیا ہے خاتون کی طرف سے یا مرد کی طرف سے، تو آ کے یہاں اپنا پیش ہوں اور یہاں پہ پیش ہو کر اپنا موقف تحریری طور پر ریٹن سٹیٹمنٹ کی صورت میں دیں۔ اس کو ہم جواب دعویٰ کہتے ہیں۔ اور جب جواب دعویٰ آ جاتا ہے، جواب دعویٰ آنے کے بعد ریکنسلیشن کے لیے بھی کورٹ ٹائم دیتی ہے کہ دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھ کے، اگر ان کا تصفیہ کسی بات پر ہوتا ہے تو وہ آپس میں خود ہی آؤٹ آف دا کورٹ بیٹھ کے کر لیں۔ اگر وہ ریکنسلیشن جو ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو عدالت ہے وہ شہادت کے لیے پابند کرے گی کہ جو مدعی ہے یا مدعیہ ہے یا پلینٹف جو ہے وہ آ کے اپنی شہادتیں جو گواہان ہیں وہ پیش کرے، جو اس کے دعوے کی تائید کریں گے اور اس کے دعوے کی تصدیق کریں گے۔ یعنی اپنے حق میں جو اس کے گواہان کی فہرست دی ہوتی ہے، 1 یا 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی ہوتے ہیں، ان گواہوں کے جب بیانات ہو جائیں گے تو بیانات کے بعد جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے اس کو یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ ان کو کراس کر کے اس میں جو سچائی ہے وہ باہر لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جب جواب دعویٰ آتا ہے، جواب دعوے میں جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے یعنی جو مدعا علیہ ہوتا ہے یا مدعا علیہ ہوتی ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ بھی اپنے موقف کی سچائی کے لیے گواہ پیش کریں۔ اگر وہ اس طرح سے گواہ وہاں سے آتے ہیں تو پھر اس کا جو پلینٹف ہوتا ہے اس دعوے کا، اس کو رائٹ ہے کہ وہ ڈیفینڈنٹ کے گواہان کے اوپر کراس کر کے اس میں سے جو سچائی ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ جو سٹیپ ہے، اس کے بعد جب کراس ایگزامینیشن کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ہو جاتا ہے تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی سچویشن میں کہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی سپورٹ میں مدعی کو بھی اور اس کو ڈیفینڈنٹ کو بھی، یعنی پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ دونوں بوتھ پارٹیز کو ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے کہتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس اپنی سپورٹ میں، اپنے موقف کی سپورٹ میں، اپنی پلینٹ کی سپورٹ میں یا اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ کی سپورٹ میں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں وہ پیش کرے، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اوپر بھی اجرا ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے پیش کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، جب آپ چیف کرواتے ہیں یعنی بیانات یعنی شہادت کروائی جاتی ہے تب۔
اس کے بعد جب ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے مطلب کلوز کر دیا جاتا ہے کہ دونوں بوتھ پارٹیز کے جو کونسل ہیں وہ خود آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں جو شہادت پیش کرنی تھی وہ کر چکے، اب ہم مزید کوئی شہادت پیش نہیں کرنا چاہتے، تو اس پہ پھر عدالت جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ اس کا فائنل آرگیومنٹ کا ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو کونسل ہیں یا وہ پارٹیز جو ہیں وہ بذریعہ کونسل موسٹ آف دا ٹائم، یعنی 100% تو یہ ہمارے پاس پریکٹس ہے کہ کونسلز کے ذریعے جو معاملہ ہوتا ہے کونسلز فائنل آرگیومنٹ کرتے ہیں، تو فائنل آرگیومنٹ کے بعد پھر جج جو صاحب ہوتے ہیں کورٹ کے پریزائڈنگ آفیسر یا جج صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر فائنل آرگیومنٹ کے بعد فیصلہ سنا دیتے ہیں اور جو ہے دعویٰ ڈگری ہوگا یا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کورٹ کا پروسیجر۔ اب اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کورٹ پروسیجر کا جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنی کونسل کو، یعنی اگر میں کسی کلائنٹ کی طرف سے بات کروں تو کونسل کے ساتھ چلنا یا کونسل کی بات سمجھنا آسان ہو جائے گا، کونسل کو بات سمجھانا آسان ہو جائے گا، اور کسی جگہ کو پریشانی آتی تو کم از کم کلائنٹ کو بھی پتہ ہو کہ نیکسٹ سٹیپ کون سا ہے اور اس کے مطابق وہ خود سے بھی تیاری کر سکے۔ اس طرح جو ہمارے نیو کمرز ہیں وکلاء حضرات، وکلاء صاحبان، ان کے لیے بھی یہ کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کو پروسیجر کا بیسیکلی پتہ نہیں ہوتا، تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ پروسیجر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، سید توصیف ہاشمی، اللہ حافظ۔